نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ سورہ الحشر کے مضامین سمجھنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ الحشر مدنی دور کی سورہ ہے اور 5 سورتیں جن کے شروع میں یسبح یا سبح آتا ہے، ان کو مسبحات کہا جاتا ہے، اس میں یہ دوسری سورہ ہے۔ آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح کا ذکر فرمایا اور بنیادی طور پر اس سورہ مبارکہ میں اللہ کی شان عزیز و حکیم بیان ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور بالکل آخری آیت میں بھی وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے۔ العزیز زبردست، جس کا حکم اور جس کا فیصلہ روکنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں، وہ زبردست ہے، لیکن اس کے ساتھ الحکیم ہے کہ اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس سورہ میں دوسری ہی آیت میں غزوہ بنی نضیر کا ذکر فرمایا۔ مختصر طور پر غزوہ بنی نضیر اس کو سمجھ لینا چاہیے، چونکہ پوری آیا اسی غزوے کے پس منظر میں ہے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تو فرمایا کہ یہ سورہ بنی نضیر ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے تھے، اس کے ساتھ 3 قبیلے یہود کے آباد تھے، بنو نضیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اہل مدینہ کے درمیان ایک میثاق کروایا، ایک ایگریمنٹ کروایا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس میں یہود بھی شامل تھے، اوس اور خزرج کے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ بھی شامل تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ بھی اس میں شامل تھے۔ یہ مدینہ کے حوالے سے ایک ایگریمنٹ تھا۔ یہود اپنی طبعی سرکشی اور تاریخی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مسلسل اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف یہ فوجی ایکشن ہوئے۔ بنو قینقاع کا معاملہ ان سے پہلے ہو چکا تھا۔ ربیع الاول سن 4 ہجری میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک قبیلہ تھا بنو عامر، اس کے 2 آدمی سفر میں کہیں اکٹھے ہو گئے، کوئی دستہ گیا ہوا تھا، تو عمرو ابن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے غلطی سے وہ لوگ قتل ہو گئے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے دشمن قبیلے کے لوگ ہیں، اور کشمکش چل رہی تھی، وہ لوگ مسلمانوں پہ اٹیک کر رہے تھے، مسلمانوں کو بھی جب کوئی مل جاتا تھا تو وہ بھی پکڑ لیتے تھے۔ لیکن جب مدینہ طیبہ آئے اور واقعات کا پتہ چلا تو معلوم یہ ہوا کہ بنو عامر کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے کہ آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ چنانچہ روایت جو ایک ٹریڈیشن چلی آ رہی تھی کہ ایسی صورت میں یہ خطأً قتل ہوا ہے، غلطی سے یہ قتل ہوا تو اس کی دیت دی جائے۔ اب دیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بھی ایگریمنٹ میں شامل تھے وہ سب اس دیت میں شریک ہوتے تھے، یہ معاہدہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس
دیت کی رقم لینے کے لیے بنو نذیر کے پاس گئے۔ یہ ان کا قبیلہ آج جب ہم مدینہ طیبہ میں شارع ستین دیکھتے ہیں اور اس کو کراس کرتے ہیں تو سامنے عوالی محلہ اسی نام سے موجود ہے۔ ایک اور محلہ یہاں پر بنو ظفر کا تھا جہاں واقعہ مباہلہ ہوا، اسی کے بالکل ساتھ بنو نذیر آباد تھے۔ بنو نذیر یہ مذہبی وجاہت بھی رکھتے تھے اور پیسے والے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم ادا کریں گے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سعد، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم، یہ صحابہ کی جماعت ساتھ تھی۔ آپ ایک دیوار کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ ادھر انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم انتظام کر رہے ہیں، ہم شریک ہوں گے، دیت میں آپ کے ساتھ شریک ہے۔ اندر جا کر انہوں نے پلان کیا کہ چکی کا پاٹ، وہ پرانے زمانے میں چکی ہوتی تھی جس سے آٹا پیسا جاتا تھا، تو وہ چکی کا پاٹ اوپر سے گرایا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جس سے کہ آپ شہید ہو جائیں۔ یہ سازش کی۔ ادھر یہ اندر سازش کر رہے تھے، حضرت جبریل آئے اور انہوں نے اطلاع دے دی، اور اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ ہیں نبی ہیں، جانتے تھے یہود، سمجھتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، سمجھتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن سرکشی ان کو ماننے نہیں دیتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی ہیں، انہیں اطلاع ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ کام نہ کرو، لیکن جیسے ہمارے ہاں کا آج کل کا بھی ماحول ہے کہ جذباتیت اور جوش زیادہ ہوتا ہے، کر گزرو دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے اطلاع دی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً وہاں سے اٹھے اور مدینہ کی جانب واپس لوٹے۔ حضرت جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام اٹھ گئے ہیں تو پیچھے پیچھے وہ بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اطلاع دی کہ یہ ان کی پلاننگ تھی اور جبریل نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے بھی یہ بد عہدیاں کر چکے ہیں، چنانچہ غزوہ احد کے بعد اسی بنو نذیر کا سردار کعب بن اشرف، جس کی گڑھی آج بھی مدینہ طیبہ میں موجود ہے اور اس کو محفوظ رکھا گیا ہے آثار قدیمہ کے عنوان سے، یہ مکہ مکرمہ گیا تھا اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائی تھیں ابو جہل کے ساتھ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیں گے اور انہیں شہید کر دیں گے۔ اور ادھر یہ جو معاملہ ہو رہا تھا تو اس میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ بھی ان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور اس نے ان کو کئی لالچ دیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کی سازشیں اور ان کی بد عہدیاں حد سے گزر رہی ہیں، لہٰذا ان کا محاصرہ کیا جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے۔ آپ اپنی جماعت کو لے کر، صحابہ کرام کو لے کر گئے اور گھیر لیا ان کا سارا علاقہ، ان کی گڑھیاں، یہ چھوٹے چھوٹے قلعے۔ اب ہم یہاں لاہور میں بیٹھ کر جب قلعے کا لفظ ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے لاہور کا قلعہ آتا ہے، وہاں اتنے بڑے بڑے قلعے نہیں تھے، یہ چھوٹی حویلیاں آپ نے کئی دیہاتوں میں، گاؤں میں پرانے بنی ہوئی اب بھی موجود ہے، اس انداز کی گڑھی یا قلعہ یا کوٹ یہ ہوا کرتا تھا۔ تو آپ نے گھیر لیا، باغات بھی وہاں تھے۔ تقریباً 6 دن کا محاصرہ رہا۔ جب 6 دن پورے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار ڈالتے ہیں اور صلح کرتے ہیں۔ ادھر سے پیغام آ گیا عبداللہ ابن ابی کا، ڈٹے رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، بنو غطفان کے لوگ بھی آئیں گے، وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے۔ اکسایا۔ اس کا ذکر اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ وہ پھر شعر ہو گیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، سر نہیں جھکائیں گے۔
تو اب محاصرہ طویل ہو گیا، اب ارد گرد کے باغات تھے، وہ باغات فوجی نقطۂ نظر سے رکاوٹ بن رہے تھے کہ اس کی آڑ لے کر وہ ہم پہ حملہ کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے حملہ کرنے میں دشواری ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کھجور کے یہ درخت یہ کاٹے جائیں، کچھ کاٹے گئے کچھ چھوڑے گئے، جن کے کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی، جہاں بچاؤ کی کوئی صورت نہیں تھی، ان کو چھوڑ دیا اور باقی درختوں کو کاٹ دیا گیا۔ اس پر منافقین نے باتیں بنائیں اور خود یہ بنو نذیر ان یہود نے یہ باتیں کہیں کہ دیکھیے یہ خود تو روکتے ہیں کہ درخت نہ کاٹے جائیں، یہ فساد فی الارض ہے، اور خود یہ درخت اور یہ باغات کاٹ بھی رہے ہیں، جلا بھی رہے ہیں۔ اس کا جواب دیا اللہ جل شانہ نے اسی سورہ مبارکہ میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کاٹے گئے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے، جو چھوڑے گئے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھے۔ یعنی فوجی نقطۂ نظر سے اگر کوئی درخت کاٹا جاتا ہے جہاں دشمن کے کو بچاؤ اور ان کو ایک پناہ ملنے کی صورت ہے تو کاٹا جا سکتا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں نہیں کاٹا جائے گا۔ بالآخر ان لوگوں نے سرنڈر کیا اور خود جو تورات تھی اس کے مطابق فیصلہ ہوا کہ جلا وطن کیا جائے گا، یہ مدینہ چھوڑ دو، اب تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں، اور جو لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ چنانچہ ان لوگوں نے اونٹوں پر اپنے گھر کا ساز و سامان لادا اور جاتے جاتے اپنے گھروں کی کہیں چھتیں گرائیں، کہیں دیواریں توڑیں، اور حتیٰ کہ دروازے، کھڑکیاں جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ مقصد کیا تھا کہ ہمارے بعد یہ مسلمانوں کے کام نہ آئے، اور یہاں سے یہ نکلے اور خیبر چلے گئے۔ قرآن مجید نے اس مرتبہ نکلنے کو یہ فرمایا کہ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی مرتبہ جمع ہونے پر، جب یہ پہلی مرتبہ ان کا حشر ہوا اور یہ اکٹھے ہوئے اور پہلا ہی حلہ بولا گیا تو یہ نکلے۔ یہ جو لفظ استعمال فرمایا قرآن مجید نے کہ اول حشر، اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ یہ پہلا ہے، اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پھر خیبر سے ان کو نکالا گیا، کیونکہ وہاں بھی یہ لوگ باز نہیں آ رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت چھوٹ دی، حتیٰ کہ غزوہ خیبر ہوا تب بھی چھوٹ دی، رہنے کی اجازت دی، معاملات طے ہوئے، لیکن پھر یہ سازشیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب ان کو جزیرۃ العرب سے نکالا جائے، اور جزیرۃ العرب پورا صرف مسلمانوں کے لیے مرکز اسلام اس کو بنا دیا جائے۔ یہاں سے یہ نکلے ہیں اور شام گئے ہیں، اور پھر شام میں جو کچھ کرتے رہے وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور اب تک جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ یعنی یہ صرف معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نہیں تھا، ان کی طبیعت میں کچھ ایسی سرکشی موجود ہے، اپنے زمانے کے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ان کا ہمیشہ سے یہ سلوک رہا۔ قرآن پاک نے ذکر کیا کہ کتنے نبیوں کو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، ان کا جو سر اقدس ہے وہ اب بھی جامع اموی دمشق میں وہ مدفون ہے۔ اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن نے ذکر کیا کہ کہتے تھے انا قتلنا المسیح ابن مریم رسول اللہ، مسیح ابن مریم جو اللہ کا رسول اپنے آپ کو کہتے، ہم نے اسے قتل کیا۔ یعنی اتنے بے باک اور شوخ چشم کہ انہیں یہ کام کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبیوں سے پاک باز اور راست باز اور کون ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سرکشی اللہ کے نبیوں کے قتل کرنے سے، ان کو اذیت پہنچانے سے باز نہ آئی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا
وہاں سے. اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں لکھ دیا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے ذلت ان پر مڑ دی ہے. چنانچہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ذرا تعداد بڑھتی ہے تو دماغ میں فطور آتا ہے، پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر ان کو وہاں سے نکالا جاتا ہے. اب قریبی زمانے میں تو ہٹلر نے مارا ان کو، جی ہٹلر نے مارا اور کچھ چھوڑ دیے اور کہا کہ چھوڑ اس لیے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے انہیں کیوں مارا. اب وہ جو نسل بڑھی، مرکز بنا اسرائیل، اور وہاں بیٹھ کر دیکھ لیجئے کہ ارد گرد کے پورے خطے کو انہوں نے تنگ کیا ہوا تھا، اور اب لڑائی ہو رہی ہے. تو اس میں بھی جو کچھ وہ شرارتیں کر رہے ہیں، اور اس میں دوسرے ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں جو مذہبی طور پر ان کے ساتھ نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے ساتھ ہیں. تو یہ ایک تاریخ ہے بنی اسرائیل کی. اسی طرح قرآن پاک نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر کیا کہ پہلی بھی جب سرکشی کرتے تھے، بخت نصر وہ حملہ آور ہوا، اس سے پہلے ٹیٹوس رومی وہ حملہ آور ہوا، اور پورا بیت المقدس اس نے پیوند خاک کر دیا اور ان کو نکال کر لے گئے، بابل میں لے گئے، پھر وہاں سے ان کے قبیلے بکھر گئے. خیر، تو ان کی تاریخ تھی یہ. تو اس پس منظر میں سورہ حشر کی یہ آیات کریمہ ہیں. آغاز میں فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی پاکی بیان کر رہا ہے. اور اللہ کیسا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے. تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے. جو چاہے حکم فرمائے، جو چاہے حکم فرمائے، وہ عزیز ہے. عزیز ہے، جو چاہے حکم فرمائے، اور کوئی اس کے حکم کو روک نہیں سکتا، لیکن اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. تو العزیز ہے اور حکیم. یہ فرمایا کہ زمین و آسمان سب کے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ بات اللہ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی ارشاد فرمائی. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں ہے، ارشاد ہے کہ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی حمد کر رہی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں. دیکھیے، ایک ہے تسبیح اپنے حال سے کہ ہر چیز کا وجود یہ بتا رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، یہ ہے اپنے حال سے تسبیح، اپنے وجود سے تسبیح. لیکن یہ جو فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تسبیح اپنی جو اللہ نے ان کو زبان عطا فرما رکھی ہے، اس زبان میں، اپنی زبان میں وہ تسبیح کر رہے ہیں. سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. اور یہ فرمایا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے. ان جتنی مخلوق ہے وہ نماز بھی اللہ کی پڑھ رہی ہے اور اس کی تسبیح کر رہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ہمیں نماز کا ایک طریقہ عطا فرمایا، سب مخلوقات کو، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، فرشتے ہوں، ان سب چیزوں کو اللہ نے ایک نماز ان کو عطا فرمائی اور وہ ادا کر رہے ہیں. کبھی دیکھیے کہ اللہ اس کا اظہار بھی فرما دیتا ہے. قرآن پاک میں مذکور ہے، سورہ صاد میں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انا سخرنا الجبال
انا سخرنا جبال معه یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورا، کہ ہم نے داود کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا، صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے، وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ اب وہ تسبیح واقعی ہوتی تھی، اسی لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ سورہ نمل میں دیکھیے، ہدہد صاحب جب تشریف لائے ہیں اور آ کر اطلاع دی، اس میں یہی کہا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور اس میں کہا کہ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، کلمہ پڑھا اس نے، لا الہ الا اللہ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایک کافر یہ لے کر آیا اپنی مٹھی میں کنکریاں بند کر کے لایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتاؤ کہ میری مٹھی میں کیا ہے، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتا دے تو، کہا کہ بالکل میں مانوں گا۔ تو اندر سے آواز آنے لگی ان کنکریوں سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہر چیز اللہ کی تحمید کر رہی ہے، تحلیل کر رہی ہے، تسبیح کر رہی ہے۔ کبھی انسان کی نصیحت اور عبرت کے لیے ان کی تسبیح ہمیں سنائی دیتی ہے، اور اکثر و بیشتر سنائی نہیں دیتی۔ تو فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ عزیز ہے اور حکیم ہے۔ اب اللہ اپنا فیصلہ نافذ کرنا جانتا ہے، کر سکتا ہے، زبردست ہے۔ تو اللہ کے فیصلے اور حکم کے نفاذ کا ایک نمونہ اللہ نے غزوہ بنی نذیر کے حوالے سے بیان فرمایا کہ جب اللہ اپنا فیصلہ نافذ کرتا ہے تو اس طرح پہ نافذ کرتا ہے جیسے بنو نذیر پر اللہ نے نافذ فرمایا۔ وہی تو ہے کہ جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے ہی حلے میں۔ یہ جو حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، کہ پہلی مرتبہ یہ ان کو جمع کیا گیا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا۔ اور حال یہ تھا، تمہارا خیال نہیں تھا، تم گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکلیں گے، سرمایہ دار تھے اور وجاہت تھی، تو تم سوچ نہیں پاتے تھے کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے بھی نکلیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑیں گے۔ اور خود ان کا یہ خیال تھا کہ انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے، اللہ سے ان کو بچا لیں گے۔ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، خود ان کا گمان بھی اپنے بارے میں یہ تھا کہ کون ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، کون ہمیں شکست دے سکتا ہے، مضبوط قلعے ہمارے پاس ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان پر آیا وہاں سے جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا۔ اللہ آیا، وہ اللہ کا آنا کیا تھا کہ قَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ہمت ٹوٹ گئی۔ قلعے ہیں، اسلحہ موجود ہے، دولت موجود ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، مرعوب ہو گئے، بزدلی چھا گئی۔ یہ ہے اللہ کا آنا۔ اللہ جب آتا ہے اپنی طاقت کے ساتھ، اللہ جب آتا ہے وہ پھر لشکر نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تو آتا ہے، کبھی ابابیل کو لے آتا ہے، چیونٹیوں سے فیصلہ کروا دیتا ہے، مچھروں سے فیصلہ کروا دیتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں یہ واقعات مذکور۔ تو اللہ آیا وہاں سے جہاں ان کو گمان نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مؤمنین کے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے۔ اپنے گھر جو بڑے سجائے، بڑی محنت سے بنائے، اب اپنے ہاتھوں سے انہی گھروں کو توڑ رہے ہیں، ان کو خراب کر رہے ہیں۔ اور مومنین کے ہاتھوں سے، کہ مومنین نے گھیرا ڈالا ہوا ہے تو اب کچھ کر نہیں سکتے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، سو عبرت پکڑو آنکھوں والو،
جن کے پاس دیدہ عبرت نگاہ ہو، جن کی نگاہ عبرت حاصل کر سکے، تو آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہ مقام قابل یادداشت ہے کہ یہود کیا تھے۔ یہود ہم سے پہلے اپنے دور کے یہ مسلمان تھے، جیسے آج ہم مسلمان ہیں، اپنے دور کے یہ مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے انکار کیا تو کافر ہو گئے۔ اس دور میں پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے وہ مسلمان تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اب نہ یہود نے مانا نہ نصارہ نے مانا، تو یہ کافر ہو گئے۔ اب جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ہمارے لیے یہ لازم ٹھہرایا گیا کہ ہم پہلے تمام سچے پیغمبروں پر ایمان رکھیں۔ تو ہمیں یہ بات کہی گئی کہ انبیاء کی بھی اولاد ہیں، یہ سب نبیوں کی اولاد ہیں، یعنی کچھ چھوٹے موٹے پیروں کی اولاد نہیں، نبیوں کی اولاد ہیں۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے، 4000 پیغمبر، 4 بڑی کتابیں ہیں، 3 کتابیں انہی کے اندر آئی ہیں، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، کتنی کتابیں، کتنے صحیفے ان کے اندر نازل ہوئے، اور اللہ نے بڑے ان کے ناز اٹھائے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے مقابل کھڑے ہوئے، اللہ کے دین کے مقابل کھڑے ہو گئے، اب اللہ کو پھر کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کی ساری، ان کا خاندان وہ ان کے کام نہ آیا، اور نہ ان کی دولت ان کے کام آئی۔ اس میں ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تمہیں جو اللہ عزت عطا فرما رہا ہے، ان کا مال، اسباب اور دولت تمہیں اللہ عطا فرما رہا ہے، اس لیے عطا فرما رہا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو۔ اگر تم بھی ہٹ جاؤ گے، اگر تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے دین سے ہٹ جاؤ گے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے لگو گے جیسے یہود اور نصارہ گزار رہے ہیں، تو جو حال ان کا ہوا تمہارا بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں کہ جو حال یہود کا ہوا، نصارہ کا ہوا، چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے مجموعی طور پر اکثریت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہٹے ہوئے ہیں، مانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، جو ان کا حال ہو وہ تمہارا بھی ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی، اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو دنیا میں ان کو عذاب دیتا، جیسے اس سے پہلے بنو قینقاع اور پھر بعد میں بنو قریظہ ان کو سزا دی گئی، اسی طرح اللہ ان کو بھی سزا، لیکن ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ عذاب دنیا میں نہیں ہوگا، البتہ ان کو یہاں سے نکالا جائے گا اور جلا وطن کیا جائے گا۔ ہاں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے شدید عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ اور یہ عذاب کیوں ان کو دیا جائے گا، یعنی جلا وطنی کیوں ہوئی اور آخرت کا عذاب کیوں ہوگا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ شدید سزا دینے، اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، جو بھی کرے گا پکڑ آئے گی، جس درجے میں کرے گا اسی درجے میں پکڑ آئے گی۔ انفرادی طور پہ کرے گا انفرادی پکڑ ہوگی، اور اگر اجتماعی طور پر کرے گا، قوم کی اکثریت کرے گی تو اکثریت کی پکڑ ہوگی۔ فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، تم نے وہ جو
کھجوروں کے درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، چھوڑ دیا، اپنی جڑوں پر کھڑے ہوئے ہیں جن کو نہیں کاٹا گیا، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ حکم کہیں مذکور نہیں ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی واضح ہو جاتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی صرف قرآن ہی کی نازل ہوتی تھی، اور جو قرآن کی وحی ہے، قرآن کی صورت میں ہے، اسی کی پیروی لازم ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وحی کی بات ہوتی ہے، یعنی جسے ہم حدیث کہتے ہیں، تو اس کی پیروی لازم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ مقام اور اسی طرح کچھ اور مقامات ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ پر وحی قرآن کی آیات کی بھی ہوتی تھی۔ قرآن کی آیات کی وحی یہ ہوتا تھا کہ معنی تو نازل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے ہیں، اس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جیسے نازل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ ادا کروا دیتا تھا۔ اور کبھی یہ ہے کہ معنی تو آیا، حکم آیا، الفاظ نہیں۔ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ہوتے تھے، تو اس کو وحی غیر متلو، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر متلو کہا جاتا ہے، اور وہ بھی واجب العمل ہے۔ جب ثابت ہو جائے کہ حضور کا یہ فرمان ہے تو اس پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو یہاں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا یہ کہ جو درخت کھجور کے تم نے کاٹے یا نہیں کاٹے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اور اس لیے ہوا لیخزی الفاسقین، کہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے، اس لیے ہوا۔ اب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے باغات کاٹے جا رہے ہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ہم جو شہر میں یہاں رہنے والے ہیں، ہمیں یہ حال معلوم نہیں ہوگا۔ آپ ذرا دیہات میں جائیں، کسانوں کے پاس فصل لگی ہوئی ہے، کوئی بوٹا لگا ہوا ہے، کوئی اسے اکھیڑے تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ اور ہم اپنے حال میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دکان کھولی ہوئی ہے اور کوئی آ کر ہمارا سامان اٹھانا شروع کرے تو لڑائی ہو جائے گی۔ لیکن کوئی اٹھا رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور کچھ کر نہیں سکتے، تو فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو عزت عطا فرمائے۔ جی، جن کو انہوں نے بڑا کمزور سمجھا، جن کے خلاف سازشیں کی، آج وہی ان کے باغات پر بھی قبضہ کر رہے ہیں، ان کے مال اسباب پر بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ تو جو کچھ ہوا یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس لیے مان لو کہ اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم فرمائے، جو چاہے فیصلہ فرمائے، اس کے ساتھ حکیم ہے، اس کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کی برکت سے ہماری سب حاجات کو پورا فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن تیری رحمت ہے، اس کا سننا سنانا رحمت ہے۔ اے اللہ، قرآن کے وسیلے سے باران رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، باران رحمت نازل فرما۔ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اے اللہ، ہم موسم کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ، ہمارے ضعف پر، ہماری کمزوری پر رحم فرما، باران رحمت نازل فرما، سب بیماریوں کو دور فرما، رزق حلال وافر اور واسع عطا فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی دستگیری فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔